ایک خاتون لبرل قسم کی فون آیا, بالکل ایتھیسٹ, یعنی میں ایتھیسٹ ہوں, میں آپ کے بیانات بھی شوق سے سنتی ہوں, تو لیکن میں کسی مذہب کو نہیں مانتی, سب مذہب ٹھیک ہے. ایتھیسٹ کا مطلب وہ تو خدا کو نہیں مانتا. کہہ رہی میں نہیں مانتی لیکن کوئی مانتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اس کے بھی اپنے دلائل ہوں گے, بس سب کو محبت سے رہنا چاہیے اور آپس میں جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے دن کے 12 بج رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے رات کے 12 بج رہے ہیں, اور دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی؟ اسلام کہہ رہا ہے ایک خدا ہے, ہندو کہہ رہا ہے نہیں کروڑوں اربوں خدا ہیں, اور کروڑوں اربوں میں اگر آپ 5 لیتے ہیں تو ہول سیل پہ, اگر چھوڑو وہ زیادہ ہو جائے گی. تو ایک کہہ رہا ہے کہ بھئی آخرت ہے, قبر کا عذاب ہے, آخرت میں سزا ہے جزا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کوئی سزا اور جزا نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, خدا کی صرف ایک ہے, ساری مخلوق اللہ کی نظر میں برابر. تو یہ کیسی بات ہو گئی بھائی کہ سارے ٹھیک ہو گئے؟ تو بس اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے نا کہ ہم جو ہیں بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے, ہم تو بس انسانیت کے خیر خواہ ہیں. وہ بھائی سب سے پہلے جس نے پیدا کیا ہے نا, یہ ایسے بہن بھائی آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. ابا کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگیں گے بہن بھائی, بڑی محبت سے رہ رہے ہیں, ابا اماں کا بالکل بھی کہنا نہیں مانتے, لیکن آپس میں تو اتفاق ہے نا. تو ابا اماں سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کی ہے. باپ کی نعمت بھی خدا نے دی, ماں کی نعمت بھی خدا نے دی. تو یہ خدا کو تو قائل ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. بس آپس میں اچھے بن کے رہو, تھینک یو سے بات شروع کرو اور تھینک یو پہ بات ختم کرو اور سب ٹھیک ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ باقیوں پہ آپ کوئی, وہ تو اللہ نے ہی منع کیا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کا بھی اللہ نے حکم دیا احترام کرو, کسی کو چھیڑو نہیں زبردستی. لکم دینکم ولی دین, اللہ نے کہا ہے کہ بھائی بتا دو حق کو, زبردستی حق منوانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے آخرت کا ایک دن رکھا ہوا ہے. لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ضرور بتا دو کہ نجات تمہاری اسلام میں ہی ہے. یہ دنیا میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ کسی ہندو کو چھیڑو نہ کسی عیسائی کو چھیڑو, کیونکہ حق ہم نے واضح کر دیا ہے. لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کو یہ ضرور بتا دو کہ آخرت میں فہو فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں خسارے والوں میں سے. میری ابھی ایک ہندو سے ملاقات ہوئی قلات میں, تو میں تو بڑا براڈ مائنڈڈ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے چلو, میں نے دیکھ لیا, وہ ان کے مندر بھی گیا, میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا بھئی یہاں اتحاد سے رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں کرنا. بہت خوش تھے وہ. میں نے کہا کہیں اس خوش فہمی میں نہ آ جائیں کہ میں ان کو بھی صحیح سمجھتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی آپ ہندو مذہب کو فالو کر رہے ہو, آپ نے میرا اکرام کیا, چائے پلائی, بڑی انہوں نے عزت دی مجھے. ہندوؤں کے وہ مہاراج تھے, ہم نے کہیں بچپن میں فلموں میں سنا تھا مہاراج کیا کر رہے ہو, وہ اس طرح کے نا ڈائلاگ سنے تھے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا نا, وہ پرانی یاد آ گئی مہاراج. اچھا یہ وہ جو ہم نے بچپن میں فلموں میں دیکھا تھا وہ یہ ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا مہاراج, ڈائلاگ ہوتے تھے نا مہاراج. کچھ آگے پورے جملے مجھے یاد نہیں آ رہے, پر مہاراج کا لفظ یاد رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں مہاراج ہوں. ارے میں نے کہا ارے تو بڑا پرانا لفظ ہے یار, آج ہم نے دیکھ بھی لیا آپ مہاراج ہیں. تو میں نے کہا اور خیریت سے ہیں, یہاں مسلمان آپ کو تنگ تو نہیں کرتے, کیونکہ وہاں تو سارے زیادہ تر بروہی مسلمان ہیں, پٹھان بھی ہیں قلات میں. تو میرا خیال ہے 95% کیا 97%, بلکہ 99% مسلمان ہوں, 1% ہندو ہیں. تو میں نے کہا کبھی تنگ تو نہیں کیا؟ کہہ رہے نہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو صدیوں سے یہاں آباد ہے, آج تک کسی مسلمان نے ہم کو تنگ نہیں کیا. تو میں نے کہا ایک پیغام آپ ہندوؤں کو بھی دے دیں کہ اگر وہ کوئی ہندو مسلمانوں کو انڈیا میں تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی تنگ نہ کرے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ تنگ کر رہے ہیں, اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو نہ کرے. تو بڑے اچھی موڈ میں گپ شپ ہوئی. میں نے چلتے ہوئے کہا, میں نے کہا دیکھو مہاراج ایک بات سمجھو, میں اگر اس کو اسلام کی تبلیغ کرتا تو پھر وہ ساری میٹنگ کا رخ چینج ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یار یہ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں, اور یہ اصل میں لیبل تو یہ لگایا مندر کا سروے کرنے آئے ہیں, اور ویسے اسلام کی یہ تبلیغ جماعت ہے جو اس شکل میں آ رہی ہے. تبلیغ والوں نے بھیجا, تو میں نے نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھ پر یہ تبلیغ کا لیبل لگے. میں نے چلتے ہوئے ایک بات کی, مہاراج دیکھو تحقیق کر لو کون صحیح ہے کون غلط. میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام صحیح ہے یا اسلام غلط ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہب صحیح ہے یا ہندو مذہب غلط ہے. مہاراج بات سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے فلمی بھی پرانے یاد آ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا بھی مہاراج اتنا ضرور کر لو کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا جن میں بڑا اختلاف ہے, سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کی تعلیمات ایک دوسرے کے بہت اپوزٹ. تو مجھے بھی چاہیے کہ میں تحقیق کروں, جو مذہب ٹھیک ہے میں اس کو فالو کروں. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ تحقیق کریں, جو مذہب ٹھیک ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. آخرت میں اللہ ہمارے باپ دادا کی تقلید کو نہیں مانے گا.
میں نے کہا آخرت میں اللہ یہ نہیں مانے گا میں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو بس میں مسلمان ہوں, آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے, تو اللہ کو ان سے غرض نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ اس بیس پہ بخشش کرے گا تو پھر جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا وہ چور بن سکتا ہے, وہ کہے گا اللہ مجھے چرسیوں کے گھر میں جب تو نے پیدا کیا تو میں چرس سپلائی کرتا تھا, میرا تو کام ہی یہی تھا, تو یہ عذر چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو میں نے کہا اسی طرح مسلمان صحیح ہیں یا غلط ہیں, ہندو صحیح ہیں یا غلط ہیں, میں نے کہا اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, لیکن بہرحال ہم مہاراج ہم کو یہ تحقیق کرنی چاہیے. وہ مسکرا دیے, چائے پئیں آپ, پتلی گلی سے نکلیں. خیر ہم یہ تو نہیں کہا پتلی گلی سے ہم چائے پیے, پتلی گلی سے ہم نکل لیے, باقی مہاراج کی مرضی بھائی, جنت میں جانا چاہیں یا جہنم میں, لیکن ہم نے وہاں ترغیب دی آئی ان کا خیال کرو, یہ بیچارے اقلیت میں ہیں. اسلام تو یہی کہتا ہے نا, یہاں تک کہ ہے کہ ذمی کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو نبی نے کیا فرمایا, قیامت میں اس سے بدلہ لوں گا. تو اسلامی ملکوں میں رہنے والے غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں اسلام میں, لیکن اسلام نے یہ بتا دیا کہ بیٹا یہ دنیا تک ہی ہیں, آخرت میں اللہ معاف نہیں کرے گا. بلکہ اسلام تمہیں یہ پروٹوکول دے اس لیے رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم پہ جبری اسلام مسلط کیا گیا ہے, تم آزاد ہو کے غور کرو, کیونکہ پھر آزمائش نہیں ہوتی. ایگزامینیشن ہال میں گن پوائنٹ پہ اگر پرچہ حل کروایا جائے پھر پاس ہونے کا مزہ تھوڑی ہے. ایگزامینیشن ہال میں تو آپ کو لا کے بٹھایا جائے گا, پیپر رکھ دیا جائے گا, آپ بٹن دبائیں گے چائے آئے گی, بٹن دبائیں گے پانی آئے گا. ایگزامینر کبھی نہیں تھپڑ مارے گا بے حل کر کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہے گا تیری مرضی میرے بھائی, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ رزلٹ کا دن نہیں ہے. تو ابھی کوئی مندر میں جا کے پتھروں کی عبادت کرے, کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے, کوئی یہودیت اختیار کرے, کوئی سکھ بن جائے, اور کوئی اللہ ہی کے وجود کا انکار کر دے, اللہ کہہ رہے ابھی کچھ نہیں ہونے والا, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, تمہاری مرضی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, آخرت میں پتہ چلے گا کہ آپ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے تھے, آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے اسلام کا ایک دعویٰ ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا, جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو فالو کرے گا اللہ فرماتے ہیں لن یقبل منہ, بالکل قبول نہیں کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں مانوں گا, ہرگز نہیں. اے اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا پھر؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, سزا کہاں ملے گی؟ آخرت. وہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے. تو اس لیے اسلام میں اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے جو مرضی کرتے رہو. اللہ کہہ رہے ہیں کرتے رہو لیکن پکڑوں گا میں ضرور, چھوڑ کے ہم نے آزاد نہیں چھوڑا. تو